شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حضرات حسب روایت ہم آج روزے اور رمضان پر گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے سورۃ بقرہ کے 23ویں رکوع کا انتخاب کیا گیا ہے آج کے درس کے لیے. اور اسی مقام پر روزے اور رمضان کے تمام مسائل یکجا کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 4 عبادات عطا کی ہیں، ان عبادات میں سے نماز اور زکوٰۃ، اس کا ذکر پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے. حج، اس کا ذکر آپ کو سورہ بقرہ میں ملتا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ملتا ہے، سورہ حج میں بھی ملتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا تذکرہ جو ہے آپ کو مدنی صورتوں کے اندر اس کا ملے گا. لیکن روزہ، اس کا ذکر آپ کو ایک مقام پر پورا ایک رکوع ہے کہ جس میں روزے کا حکم، اس کی حکمت، اس کی ترغیب و تشویق، اس کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب، اور پھر قرآن مجید کی عظمت اور روزے کا ایک خاص تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور روزے کے بڑے بنیادی احکام اور بعض وضاحتیں اور روزے کے ثمرات، وہ سب ایک مقام پر اکٹھے کر دیے گئے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. صیام صوم کی جمع نہیں ہے. صومن اور صیامن یہ دونوں مصدر ہیں، جیسے نصر اور نصرت، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ مدد. تو صومن و صیامن یہ دونوں مصدر ہیں. اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. روزے رکھنے فرض کیے نہیں. اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے ہو گزرے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. عربوں کی 2 سواریاں تھیں، جانی پہچانی اور بہت مرغوب سواریاں، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ. یہ دونوں سواریاں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں. اونٹ بڑا رف اینڈ ٹف اینیمل ہے کہ وہ بغیر کچھ کھائے پیے دھوپ اور چھاؤں سے بے نیاز آپ کو 2 ہفتے تک سروس دے سکتا ہے. لیکن وہ سلو ہے اپنی رفتار میں. اس کے مقابلے میں گھوڑا وہ سمک رفتار ہے، تیز رفتار ہے، لیکن وہ بڑا نخریلا جانور ہے. وہ ٹہل سیوا مانگتا ہے، وقت پر چارہ،
وقت پر چوکر، اور یہاں تک کہ اس کی رکھوالی کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا باقاعدہ ایک وہ لوہے کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک کھڑکھڑا سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے پورے جسم پر وہ مالش بھی کرتا ہے اور سکریچ بھی کرتا ہے، خارش بھی کرتا ہے، یہ اس کا نخرہ ہے۔ لیکن جنگ کے لیے مفید گھوڑا ہے، آپ جائیں اور شب خون مار کے واپس بھی آ جائیں۔ لہذا عرب جو ہیں وہ گھوڑوں کو، جو جنگ کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑے ہوتے تھے، ان کو بچپن ہی سے جنگ کے لیے تیار کرتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے آہستہ آہستہ وقت بڑھاتے رہتے تھے۔ گھوڑے کے بچے کو بھوکا اور پیاسا دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، جس سے وہ بھوک اور پیاس سہنے کا عادی ہو جاتا تھا۔ اس پریکٹس کو عرب صوم کہتے تھے۔ اب یہی لفظ جو ہے وہ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے، عربی محاورے میں نازل ہو رہا ہے، اور عرب صوم سے واقف ہیں دونوں اعتبارات سے، کہ بنی اسرائیل سے روزے کی روایت بھی چلی آ رہی تھی، اور ان کے اپنے ہاں جو صوم تھی وہ ایک خاص پریکٹس تھی، جس سے گھوڑا تیار ہوتا تھا اپنے مالک کو سروس دینے کے لیے۔ صوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹریننگ ہے اپنے بندوں کو، اپنے اور اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو، کہ تم اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو، irrespective of the weather and irrespective of the length of the day۔ اگر وہ within 24 hours ہے تو پھر تم اس کو نہ کھاؤ نہ پیو، اور نہ اپنی بیوی سے کوئی جسمانی تعلق قائم کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور بیوی کے ساتھ جنسی تعلق وہ ایک فطری تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسی کو ذریعہ بنایا ہے اولاد کے حصول کا۔ لہذا نہ کھانا حرام ہے، نہ پینا حرام ہے، نہ اپنی بیوی سے تعلق رکھنا حرام ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، جو ہمارے ملک کے اعتبار سے، ہمارے شہر کے اعتبار سے گرمیوں میں 16 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور سردیوں میں وہ 10 گھنٹے 11 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال 10 گھنٹے بھوکا رہنا بھی بہرحال ایک اس کے لیے انسان کو ایک جذبہ درکار ہوتا ہے، ایک انٹرنل قوت درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے ٹریننگ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تم کھانے پینے پر پابندی لگاؤ، اور اپنے جسمانی تعلق اپنی بیویوں کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق پر پابندی لگاؤ، تاکہ تمہیں میری بندگی کرنی آ جائے۔ انسان اس دنیا میں ایک مادی وجود کے ساتھ اور ایک مادی ماحول میں پیدا کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی پھونکی ہے، لیکن اس کا جسم مادی ہے۔ دوسرے تمام جانوروں کی طرح اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور اس کے اندر شہوت بھی ہے۔ اب مطلوب کیا ہے؟ کہ انسان اپنی ان چیزوں پر قابو پا لے، اور جب قابو پا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کو حلال کھانا نہ ملے تو وہ بھوکا رہے، اس کو پانی دستیاب نہ ہو تو پھر شراب کو منہ نہ لگائے، یا کسی پیشاب کو منہ نہ لگائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے پریکٹس۔ اور پھر اسی سے آگے بڑھ کر کیا ہو جائے گا؟ کسی اور کا حق مارنا، کسی اور کی پراپرٹی غصب کرنا، یتیم کا مال کھانا۔ اب ان تمام چیزوں میں جہاں تک ٹیمپٹیشن کا تعلق ہے، یس اٹس دیر، لیکن مطلوب کیا ہے کہ انسان کو یتیم کے مال پر کتنی ہی دسترس ہو، ایک دوسرے کی پراپرٹی پر کتنی ہی دسترس ہو، لیکن انسان اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہو کہ باوجود ٹیمپٹیشن کے وہ اس کو نہ کھائے، تو یہ ہے روزہ۔ تو اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ شریعت موسوی کے اندر بھی روزہ ہے۔ آپ کے کانٹیکٹ میں جو عیسائی یا یہودی اگر ہوں تو آپ سے پوچھ لیں کہ تہاڈا بھی روزہ ہوندا؟ کہیں گے ہاں جی ساڈا بھی روزہ ہوندا۔
تو روزہ ان کے ہاں بھی ہے، یہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی رکھنے والے بن جاؤ۔ اب تقوی کا پرانا ترجمہ جو ہے وہ خوف خدا ہے، اس کے بعد پھر درمیان میں ترجمہ جو ہے وہ آیا وہ پرہیزگار۔ اب پرہیزگار کو بھی کھول دیا گیا بچنے والے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا۔ جدید تصور یہ ہے کہ اگر اویئرنس پیدا کر دی جائے تو برائی ختم ہو جائے گی، جو کہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اگر پکڑ دکڑ نہ ہو، ہم سب پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، سینسبل شہری شمار ہوتے ہیں، لیکن کبھی آف ٹائم پر ہم جا رہے ہیں اور چوک کا اشارہ سرخ ہے تو شاید ہم میں سے شاذ ہی کوئی ہوگا کہ جو اس اشارے کی پابندی کرے، اگر وارڈن نہیں کھڑا ہوا۔ اگر وارڈن کھڑا ہوا ہے تو پھر رات کا 1 بھی بجا ہوا ہو تو ہم پابندی کریں گے اس اشارے کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ باوجود یہ بات جاننے کے کہ یہ سارے قوانین ہمارے فائدے کے لیے بنے ہیں، اور ہم رات کے 1 بجے یا 2 بجے سرخ اشارہ کاٹتے ہیں، تو جس کو سبز اشارہ ہے اس کو تو حق حاصل ہے نا کہ وہ تیزی سے گزرے وہاں سے، تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور ہوتے ہیں۔ ویری ناؤ اینڈ دین ہم سنتے ہیں کہ وہ فلانے جگہ پر اشارے میں رات کے وقت جو ہے وہ اشارہ توڑا کسی نے اور کسی دوسری گاڑی نے آ کر مار دیا، اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ بعض موٹر سائیکل والے جو ہیں ان کو کوئی کار، کوئی ٹرک، کوئی بس ہٹ کر دیتی ہے، پریشانی کا سامنا تو ہوتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ خوف۔ آپ نے کبھی کوئی اسموکر نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور اس پر بڑا کر سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت، اور ساتھ ہی جبڑے کے کینسر کی تصویر تھی۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ اس نے پیکٹ جو ہے وہ بن میں پھینک دیا؟ کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں، جب قانون حرکت میں آتا ہے، قانون کی سختی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، تو پھر اسموکنگ چھوٹ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سفر کیا ہوگا یقیناً بیرونی ایئر لائنز کا، امریکن ایئر لائنز کا، تو وہاں ٹوائلٹ کے اندر بھی اسموک ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے، اور ساتھ ایک نوٹس لگا ہوتا ہے کہ اسموک ڈیٹیکٹر کو ٹیمپر کرنے پر $1000 یا غالباً $1500 جرمانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب وہ روک دیتا ہے، لیکن ویسے انسان صرف انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں روکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اپروپریٹ ترجمہ ہے وہی ہے جو پرانا ترجمہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کو سمجھ لے کہ اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ روزوں کے اندر رمضان کے مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے فریج طرح طرح کے کھانوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، اور ان میں رنگ رنگ کے مشروبات بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں بیوی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے۔ تو ہم رمضان کے مہینے میں صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے کھانا نہیں پینا نہیں، ورنہ اور کوئی چیز روک تو ہمیں روکنے والی نہیں ہوتی، نہ گھر کا کوئی فرض روکنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی اور باہر کا روکنے والا ہوتا ہے، صرف ایک اللہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اور اسی کے حکم کی ہم پیروی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو 1 مہینے کی پریکٹس کہ صرف اللہ کے لیے، صرف یہ ذہن میں رکھ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نہیں کھاتے نہیں پیتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے مائنڈ میں لائیو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، یہ ابتدائی آیت ہے، اس میں پہلے ایک ایکسٹرا رعایت دی گئی جو بعد میں واپس لے لی گئی۔ وہ کیا ہے کہ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کے ذمے بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ،
اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے ذمے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اب یہ جو پہلی رعایت تھی اس کو تو برقرار رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن دوسری رعایت جو ہے اس کو برقرار نہیں رکھا. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیورٹ کر دیا کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کو صحت یاب ہونے کی توقع نہیں ہے تو وہ بعد کے دنوں میں بھی گنتی پوری نہیں کر سکتا، تو اس کے ذمے ہے تو وہ ایک مسکین کو ایک روزے کے گرد عوض کھانا کھلا دے تو وہ اس کی تلافی ہو جائے گی. لیکن عام رعایت کہ کوئی بھی صاحب حیثیت آدمی، یہاں تو ایسا معلوم ہوتا ہے نا کہ روزہ رکھ لے یا وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، لیکن یہاں بھی یہ وضاحت محسوس آگے جا کر آ گئی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم جانو. اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کا نزول. قرآن مجید کے کئی نزول ہیں. قرآن مجید کا ایک نزول کیا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمیشہ سے موجود تھا، لیکن اس کو کوئی فارم دے کر لوح محفوظ میں منتقل کیا گیا. یہ قرآن مجید کا پہلا نزول ہے. اس کے بعد پھر اس کو آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا، یہ اس کا دوسرا نزول ہے. اور پھر آسمان دنیا سے یہ 23 قمری سالوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ 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 نازل ہوتا رہا. تو کوئی ایک نزول ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کا جو آغاز ہوا ہے نزول کا غار حرا میں، وہ رمضان کی 27ویں شب کے اندر ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. وچ قرآن؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں وجود بخشا، پھر وجود بخش پر ہمیں زندہ بنایا، جاندار بنایا، انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے، 2 کان عطا کیے سننے کے لیے، 2 ہاتھ عطا کیے پکڑنے کے لیے، 2 پاؤں عطا کیے چلنے کے لیے، ذہن عطا کیا غور و فکر کے لیے، دل عطا کیا اپنے خوف کے لیے، اپنی محبت کے لیے، پھیپھڑے عطا کیے سانس لینے کے لیے، پورا ڈائجسٹو سسٹم عطا کیا خوراک کے ہضم کرنے کے لیے، جگر عطا کیا، کڈنیز عطا کیے، یعنی گننا ممکن نہیں ہے. زبان عطا کی بولنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن اس زمین پر اللہ تک کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، قرآن مجید. دیکھیے کسی بھی چیز کو جسے ہم نعمت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیور سمجھتے ہیں، وہ نعمت تبھی بنتا ہے کہ اس میں ہدایت کا عنصر شامل ہو جائے. ہم 2 بڑی نعمتیں اس دنیا میں سمجھتے ہیں، اولاد اور مال. اگر انسان کے پاس اولاد ہو، نرینہ اولاد ہو، 4-5 بیٹے ہوں، تو ہم اسے بڑا خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں کہ لو جی بیٹوں والا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ہدایت نہ ہو، اس کو بیٹوں کی پرورش کا نو ہاؤ نہ ہو، اس کے پاس ہدایت نہ ہو کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، تو وہی بیٹے اس کے لیے بڑھاپے میں پریشانی کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے. لیکن اگر نعمت ہدایت کے ذریعے وہ بچوں کی پراپر تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر یہ بچے، یہ بیٹے اس کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، نعمت ثابت ہوں گے. اسی طرح مال، اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی میری زبان سے، کہ 2 افراد ایک ہی دن کاروبار شروع کریں، ایک 5 ملین کے ساتھ، ایک 50 ملین کے ساتھ. لیکن جس کے پاس 5 ملین ہو اسے کاروبار کرنا آتا ہو، اور جس کے پاس 50 ملین ہو اس کے پاس نو ہاؤ نہ ہو، تو قوی امکان ہے کہ 2-3 سال میں 50 ملین والا بینکرپٹ ہو جائے اور 5 ملین والا 50 ملین کا مالک بن جائے. تو اصل چیز جو ہے وہ
ہدایت ہے، اور ہدایت کی سب سے بڑی سورس قرآن مجید ہے۔ تو رمضان کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو 12 مہینوں کا سردار قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا۔ وہ رات جس میں یہ نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل قرآن مجید نے خود بیان کر دیا، لیلۃ القدر۔ اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہو کسی بھی طرح سے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ سارے ہی پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے جس پیغمبر کو قرآن مجید عطا کیا اس کو سید الانبیاء قرار دیا۔ اور نیور دی لیس ہم بھی اس قرآن کے ماننے والے، اس قرآن کے حامل ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی خیرہ امت ہیں، بہترین امت ہیں۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جو مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ کوئی تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ رمضان کے بعد عید ہے، اسی طرح حج کے بعد بھی عید ہے۔ 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے اور 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے۔ یہاں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کے الفاظ آئے ہیں، اور سورہ حج میں یہی الفاظ قربانی کے بعد آئے ہیں کہ قربانی کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو بڑا کرو اس پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا شکرانہ جو ہے وہ عید ہے، عید الاضحیٰ بھی اور عید الفطر بھی۔ ان دونوں عیدوں کی خاص بات کیا ہے کہ ان کی نمازوں میں ایکسٹرا تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی 3 اضافی تکبیریں، یعنی نارملی بھی نماز میں آپ کی ایک رکعت 6 دفعہ اللہ اکبر کہنے پر مکمل ہوتی ہے، لیکن عید کی نماز میں آپ کی پہلی رکعت 9 دفعہ اللہ اکبر کہنے پر مکمل ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ 3 اضافی تکبیریں پڑھتے ہیں تب وہ آپ کی دوسری رکعت مکمل ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اظہار ہے۔ اچھا، پھر عید کہاں پڑھی جاتی ہے؟ ایک کھلے مقام پر، اور پورا شہر، پورا علاقہ، کم سے کم ایک پوری کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پر اکٹھی ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے لیے۔ وہ جاتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، واپس آتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھتے ہیں، اور نماز کے اندر بھی تکبیرات پڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن یہ اعلان جو ہے یہ صرف زبان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ اعلان کر کے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا پورا پلان بنانا چاہیے، اللہ کے دشمنوں کو زیر کر کے اللہ کو بالا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی سرپرست، اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی، اللہ تعالیٰ کی بالادستی ہمیں قائم کرنی ہوگی، تب تکبیر ہوگی وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو روزہ اصل میں اس کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے پیاسے رہنے میں کی پریکٹس حاصل کر لیں، اور پھر یہ پریکٹس کر کے کرنا کیا ہے؟ پہلا کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اور دوسرا جو الٹیمیٹ گول ہے اس کا وہ کیا ہے کہ ہم
اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور لڑائی میں پھر آپ کو ہفتوں چنوں بھی کھانے پڑتے ہیں، آپ کو ہفتوں پتے بھی کھانے پڑیں گے، پیاسا بھی رہنا پڑے گا، ایک مشن ہے نا، لڑنا ہے۔ یہ ساری ریاستیں جو ہیں وہ بھوکے پیاسے جنگلوں میں پھرنے کی پریکٹس پوچھ لیجئے کسی بھی فوجی سے جو آپ کا ملنے والا ہو، کہ آپ کی ٹریننگ میں، خواہ وہ پی ایم اے کی ٹریننگ ہو، خواہ وہ ریکروٹس کی ٹریننگ ہو، اس میں کہاں کہاں سے گزارا جاتا ہے، کن کن محنتوں میں سے نکالا جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ لڑنا۔ اب فوج کو جو ساری ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ لڑنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ دشمن خواہ وہ پڑوس میں ہو یا کہیں اور سے آئے، اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، ہتھیار نہیں ڈالنے، ان سے پیسے لینے کے لیے آئی ایم ایف سے ہتھیار نہیں ڈالنے، بلکہ ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ڈٹنا ہے۔ وہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، یعنی یہ جو ڈٹرمینیشن ہوتی ہے نا، اس کے لیے وہ بھوکا پیاسا رہنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹ گول کیا نکلا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اس کا شکرانہ کیا ہے کہ ہم نے یہ بیلیو کرتے ہوئے کہ یہی ہدایت ہے انسان کے لیے، نو انسانی کے لیے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے، دنیا پر نافذ کرنے کے لیے، دنیا پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ لگا دیا، تو اس کا شکرانہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اور ہم نے اس ہدایت کو ریکگنائز کر لیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ یہ جو دکانداری آئی ہماری کلرجی کے اندر، ہمارے مذہبی لیڈرشپ کے اندر، اس نے اللہ تعالیٰ کو چھپا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہے اور تم گناہ گار ہو، لہذا ہمیں پیسے دو، ہماری خدمت کرو، ہماری جیبیں گرم کرو، ہماری مٹھی گرم کرو، تو پھر ہم تمہاری درخواست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے۔ جو کہا تھا نا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یعنی جو یہودی کلرجی تھی اس نے بھی یہی کیا، اور جو عیسائی کلرجی تھے اس نے بھی یہی کیا، اور ہمارے علماء اور ہمارے پیروں نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی، جبکہ قرآن مجید دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، مجھے پکار کے تو دیکھو، کبھی ٹرائی تو کرو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایسے ان مولویوں کے اور پیروں کے چکروں میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، لہذا اللہ نے ہماری کہاں سننی ہے، اللہ تو بہت دور ہے، ہم بڑے گھٹیا ہیں، بہت گندے ہیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت کمینے ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ گناہ کے بعد جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، نو میٹر آپ نے کیا کیا ہے، forget about it، بس اللہ تعالیٰ کو پکاریں، پھر بھی معافی مانگیں اس سے، یا اللہ معاف کر دے ہمیں، اور پھر پکاریں اس کو، آپ فیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیا ہے۔ کہیں اس سے کہ میں تیرا بندہ ہوں، دے مجھے، تو میرا رب ہے، دے مجھے بتا میں کہاں جاؤں، مالک میرا تو ہے، بندہ میں تیرا ہوں، میں کسے پکاروں، میں نے تجھی سے لینا ہے، تیرے پاس ہے؟ یعنی آپ نے مجھ سے کوئی چیز لینی ہو، میں کتنا ہی سنسیئر ہوں آپ کو دینے کے لیے، لیکن میں اس سارے سسٹم کے اندر گھرا ہوا ہوں، میں آپ سے وعدہ کروں گا کل دوں گا، میرا خیال کیا ہوگا کہ کل مجھے کہیں سے پیمنٹ آئے گی تو میں آپ کو پیمنٹ کروں گا، اور اگر مجھے پیمنٹ نہیں آئے گی، نو میٹر ہاؤ سنسیئر ایم آئی، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے لے کر نہیں دینا، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر وقت ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، صرف اس کی ہاں، اس کی سینکشن، صرف یہ چاہیے۔
اس نے سینکشن کر دیا، اس نے اوکے کر دیا، اس نے یس کر دیا، تو وہ سب کچھ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے لپٹ کر مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے لڑ کر بھی مانگے توبے کو حاضر نہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بتا پھر مجھے میں کہاں جاؤں، تو مجھے دے، تیرے پاس ہے مجھے دے۔ جیسے یہ گداگر جو ہے نا وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو پھر جان چھڑانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیچھے پڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے کہ میں نے تجھ سے لینا ہے، تیرے پاس ہے، دے مجھے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میں اور کہاں جاؤں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر دعا جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتائیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے، میرا کہنا مانے، میرے حکموں پر چلیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں۔ دو باتیں آئی ہیں یہاں پر، ایک مجھے رسپونڈ کریں، میرا کہنا مانیں۔ اس میں 100% تو صحیح ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کون ہوگا؟ معصوم تو نہیں ہے ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ نبوت اور رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی تو معصومیت بھی ختم ہو گئی۔ تو دو باتیں کہی ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا، اس کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں مجھ پر یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یقین کہ اللہ میرا مالک ہے، یہ یقین کہ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، یہ یقین کہ وہ دے سکتا ہے، جتنا اس میں یقین ہوگا اتنی ہماری اس پکار کے اندر فورس ہوگی۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک باپ ہے، اس کی ایک خاص حیثیت ہے، بچے کو معلوم ہے۔ کوئی بچہ جو ہے وہ باپ سے تقاضا کرتا ہے مجھے نئی گاڑی لے کر دیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ گاڑی لے کے دے سکتا ہے مجھے۔ کوئی تقاضا کرتا ہے کہ مجھے نئی بائک لے کر دیں، اور کوئی تقاضا کرتا ہے کہ مجھے نئی سائیکل لے کر دیں۔ تو ہمیشہ جو تقاضا ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا پرسن ہوتا ہے کہ اس کے ریسورسز کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان لمیٹڈ ریسورسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگیے مانگیے مانگیے، انشاءاللہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ جو بعض باتیں جو ہیں وہ کسی ترغیب کے انداز میں کہی جاتی ہیں احادیث کے اندر، لیکن اس کو ہمارے جو مذہبی لیڈرز ہیں انہوں نے ان کو اپنے اوپر چسپاں کر لیا کہ ہم مستجاب الدعوات ہیں۔ میرے نزدیک ہر مسلمان مستجاب الدعوات ہے، پکارے صحیح، وہ مانگے صحیح، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پالے، راہ یاب ہو جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، عیسائیوں سے جو آپ کے کانٹیکٹ میں پوچھ کے دیکھیے کہ آپ کا روزہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو جو بنی اسرائیل کا روزہ ہے کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد سو جاتے تھے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ آنکھ لگ گئی تو بھی روزہ شروع ہو گیا، اور خواہ وہ رات کے 12 بجے سوئے، خواہ وہ عشاء کے وقت سو جائیں، عشاء کے فوراً بعد روزہ شروع ہو گیا۔ تو مسلمان بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اس آیت میں وہ پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہ تمہارا روزہ کب شروع ہوگا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا۔ رفث کہتے ہیں یہ جنسی تعلق کے اعتبار سے جو بھی معاملہ ہو اس کو رفث کہا جاتا ہے۔ جیسے اس میں سورہ حج کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیا نا آگے جا کے کہ حج کے دوران نہ لڑائی جھگڑا ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور نہ رفث کیا جائے، یعنی حج کے دوران بیوی کے ساتھ کوئی بھی جنسی تعلق کسی بھی قسم کا وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں رفث سے مراد جو ہے وہ باقاعدہ
عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا مراد ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کیا جا رہا ہے اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا روزے کی راتوں میں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ کور، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو کور کرنے والے ہیں دونوں میاں بیوی، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ بہت سے اعتبارات سے وہ کور ہے۔ اس کا جو سب سے بہترین بیان ہے وہ غالباً مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر میں آپ کو مل جائے گا کہ کس کس پہلو سے مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ سمپل ترجمہ کریں کہ وہ ایک دوسرے کا کور ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو کور کرتے ہیں۔ سب سے بڑی کمزوری تو انسان کا یہ جنسی جذبہ ہے۔ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو اس جذبے کو وہ کور کر لیتا ہے۔ یہ تعلق مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے، کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ شاید راتوں کے اندر بوس و کنار بھی جائز نہیں ہے اور کچھ کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ رات سو رہے ہیں اور بیوی آپ کے پاس ہے اور اس میں کچھ تھوڑا بہت انسان سے تجاوز ہونا یہ بالکل فطری سی بات ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس میں 4 5 بیڈ روم کے گھر نہیں ہوا کرتے تھے، تو قریبی بیوی جو ہے وہ سو رہی ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ انسان کے اندر حد سے تجاوز کرنے کا امکان موجود ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا، فالآن باشروہن، بس تم اب ان سے صحبت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، مراد کیا ہے؟ اولاد۔ وکلوا واشربوا، یعنی مین موضوع بنایا رفث کو، اور اب اس کے بعد کھانا پینا ان کو بھی ساتھ شامل کر دیا۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر کے وقت سیاہ دھاری سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے، یعنی وہ پھٹنا جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ڈان ہوتا ہے، کہ اگر آپ ہوائی سفر کر رہے ہوں اور اس میں آپ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ مشرق ہے، آپ اس کھڑکی کی طرف بیٹھے ہوئے ہوں اور غور سے آپ دیکھ رہے ہوں، تو پھر جو پہلا ایک روشنی کی شعاع جو ہے وہ آتی ہے، وہ ہے کہ سفیدی سیاہی سے علیحدہ ہو گئی، جسے ڈان کہتے ہیں یا جسے فجر کہتے ہیں، صبح صادق کہتے ہیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان کے ساتھ صحبت نہ کرو، ان کے ساتھ ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مساجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو۔ تو باقی احادیث سے معلوم ہوا کہ صرف اعتکاف ہی کے دوران نہیں، مسجد کے اندر عام حالات میں بھی ادر دین اعتکاف بھی صحبت جائز نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، وہ ٹیسٹ ہے کہ تقوی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ انسان کے معاملات میں اہم ترین معاملہ جو ہے وہ مالی معاملہ ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمارا معاملہ ان جنرل کیا ہے کہ ہم میں سے جو تھوڑا سا بھی نیک ہے وہ نماز روزے کی پابندی بھی کرے گا، اور وہ اخلاق بھی اس کا بہتر ہوگا، یہاں تک کہ وہ بے راہ روی کا شکار بھی نہیں ہوگا کہ وہ فلرٹنگ کرتا ہو، عورتوں کے اندر کوئی اس کا میل ملاپ ہو۔ لیکن مالی معاملات میں اسٹرکٹ ہونا، مالی معاملات میں آنےسٹ ہونا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اگر انسان کو تھوڑا سا جگہ ملتی ہو کہ جہاں سے وہ کچھ مال جو ہے وہ حاصل کر لے، تو دیر از ویری لائکلی اے ٹینڈنسی کہ انسان اس میں ملوث ہوگا، کسی بھی سطح پر ہو۔ یعنی وہ مالی اعتبار سے بالکل نچلی سطح پر ہو، کوئی دکاندار ہے بیچارہ، کوئی ریڈی والا ہے جو پھل بیچ رہا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ جب رات ہو جائے اور پھل ابھی پڑا ہو، اس لیے کہ صبح تو وہ ضائع ہو جانا ہے،
کہ وہ مال بیچتے ہوئے کوئی 2-4 گلے ہوئے کیلے جو ہے وہ بھی آپ کو بیچ دے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی بددیانتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور کاروباری ہے، وہ کوئی 2 نمبر مال جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اس کے ہاتھوں کسی ادارے کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہو اور اس کو احساس ہو، محسوس ہو کہ اگر میں کچھ 2-4 لاکھ ادھر ادھر کر لوں تو کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوگی کہ وہ ایسا کر گزرے۔ لہذا اس کا ٹیسٹ بیان کیا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی تم اسے حاکموں تک پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کے مال میں سے کھاؤ۔ یعنی پہلے اصولی بات کہہ دی کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور پھر خاص طور پر رشوت کا ذکر کیا کہ نہ ہی مال کو حاکموں تک پہنچاؤ۔ کوئی شخص کسی سرکاری افسر کو برائب کرتا ہے اور وہ اس کو کوئی بینیفٹ دیتا ہے، اپنی جیب سے تو نہیں دیتا، وہ بینیفٹ وہ پبلک فنڈ میں سے دیتا ہے، یہ ہے اموال الناس، لوگوں کے مال۔ تو اس کو اسٹرکٹلی یہاں پر مینشن کیا گیا کہ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال کھاؤ، اور نہ ہی جو پبلک فنڈ ہے حکومت اس میں سے کھاؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم اپنے مال میں سے کچھ حاکموں کو، حکومت کے اہلکاروں کو پہنچاؤ، تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے، پبلک فنڈ میں سے کچھ ہڑپ کر جاؤ، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھنا، اب یہ ٹینڈنسی بھی پہلے اس کے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، لیکن اب بہت سے لوگوں نے توجہ دلائی کہ میں ضرور توجہ دلاؤں روزے کی اہمیت، اس کا روزہ رکھنا، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے ہر اعتبار سے، وہ گرمی بھی ہم میں سے اکثر کو سہنی نہیں پڑتی، ایئر کنڈیشن ہمارے گھر بھی ہیں، ایئر کنڈیشن ہمارے آفیسز بھی ہیں، ایئر کنڈیشن کاروباری مراکز بھی ہیں، تو روزہ اب اتنا مشکل بھی نہیں رہا۔ صرف ایک جذبے کی ضرورت ہے، ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے مالک کا حکم ہے تو میں نے روزہ رکھنا ہے، اور پھر روزے کی تمام برکات کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی جب انسان، یہ جو آخری بات کہی گئی ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے پبلک فنڈ میں سے یا کسی دوسرے مال میں سے ہڑپ کرنا، اس کنڈیشن کے اندر انسان کی اپنے دل میں بھی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ اس معاملے میں ذرا اسٹرکٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا انعام جو اس کو ملتا ہے کہ اپنی نظر میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اپنی نظر میں اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اس کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے کہ میں کسی سے لے کر یا کسی کا مال چوری کر کے نہیں کھا رہا، اپنا کھا رہا ہوں، اور پھر اس میں جو برکت ہوتی ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سی وغاریں جو ہمیں پڑتی ہیں وہ حرام مال سے پڑتی ہیں، جب ہم حرام سے اجتناب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حلال مال میں برکت عطا فرماتا ہے، بہت سے خرچے جو ہے بند ہو جاتے ہیں، بہت سی وغاریں ختم ہو جاتی ہیں، بہت سی بیماریاں اور تکالیف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ تو یہ سب بے برکتی ہیں اس حرام کمائی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔